أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم يتغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اور جب انہیں پہنچنے والے مصائب کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیات کے بارے میں ہیلے بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ کا تدبیر کرنا تم سے زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے یہ ہیلے بازیاں لکھ رہے ہیں۔ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو لے کر بعد موافق کی مدد سے چلتی ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں، اتنے میں کشتی کا مخالف تیز ہوا کا تھپیڑا لگتا ہے، یعنی مخالف سے ہوا جب آتی ہے ہر طرف سے موجیں ان کی طرف آنے لگتی ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا تو ہم ضرور بضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ پھر جب خدا نے انہیں بچا لیا تو یہ لوگ زمین میں ناحق بغاوت کرنے لگے۔ اے لوگو، تمہاری یہ بغاوت خود تمہارے خلاف ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے لے لو، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دنیاوی زندگی کی مثال یقیناً اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئیں، جن میں سے انسان اور جانور سب کھاتے ہیں۔ پھر جب زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین کے مالک یہ خیال کرنے لگے کہ اب وہ اس پر قابو پا چکے، تو اس وقت ناگہاں رات کے وقت یا دن کے وقت اس پر ہمارا حکم آ پڑا، تو ہم نے اسے کاٹ کر ایسا صاف کر ڈالا گویا کل وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے ہم اپنی نشانیاں اس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں سلامت قدے کی طرف بلاتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ ان آیات کے اندر ذات پروردگار نے انسان کو یہ بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دنیا کی زیب و زینت، یہاں کے کیف و سرور کی بے ثباتی کی ایک مثال، انسان خواہ اس میں محدود زندگی گزار رہا ہو یا بڑی طولانی زندگی گزار رہا ہو، لیکن وہ ذات پروردگار کا ارادہ جب تک اس نے دنیا میں رہنا ہے وہ رہے گا۔ جیسے ہی وہ ذات پروردگار کا ارادہ ہو کہ تجھے اب واپس آنا ہے، تمہیں موت آنی ہے، پھر یہ ساری ہریالی، یہ سبزہ، یہ سارا کچھ، ساری نعمتیں ایک ہی دم میں ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا سيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقوهم ذلة ما لهم من الله من عاصم فكأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وذيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون جنہوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے اور مزید بھی ان کے چہروں پر نہ سیاہ دبا ہوگا نہ ذلت کے آثار، یہ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے تو بدی کی سزا بھی ویسی ہے بدی، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر تاریک رات کے سیاہ پردوں کے ٹکڑے پڑے ہوں گے۔ یہ جہنم والے ہیں، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن ہم ان سب کو اپنی عدالت میں جمع کریں گے، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہر جاؤ، پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے تو ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، بس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، تمہارے اس عبادت سے ہم بالکل بے خبر تھے۔ اس مقام پر ہر کوئی اپنے اس عمل کو جانچ لے گا جو وہ آگے بھیج چکا ہوگا، اور پھر وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے ان سے ناپید ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ سماعت و بصارت کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، جاندار سے بے جان کر دیتا ہے؟ کون امور عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ بس وہ کہیں گے اللہ۔ بس کہہ دیجئے پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو؟ بس یہی اللہ تمہارا برحق رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اسی طرح ان فاسقوں کے بارے میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نیکی کا بدلہ تو 10 گنا اس سے بھی زیادہ ملے گا، جبکہ برائی کا بدلہ صرف اس برائی کے برابر ملے گا، اس سے زیادہ نہیں، یعنی جتنی برائی ہے اتنی سزا دی جائے گی، اس سزا سے کوئی بچانے والا نہیں ہو۔ اگر یہ برائی شرک ہے تو کوئی شفاعت کرنے والا بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ باقی گناہ ہیں تو ذات پروردگار کے سامنے جو ان کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اللہ ان کی سفارش اور شفاعت قبول کرے گا۔ اور مشرکین جن شریکوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یا لوگوں کی بعض جو پوجا کرتے ہیں، قیامت والے دن یہ بت سامنے لائے جائیں گے اور یہ بت کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا تم ہماری عبادت کرو، اور وہ بت وہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر ذات پروردگار ان مشرکین کو جہنم میں ڈال دے گا۔